أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں مغربی جرمنی سے ان کے نام الحمدیہ کے اجتماع اور دیگر پروگراموں میں شرکت کے بعد یہاں پہنچا ہوں. جیسا کہ میری آواز سے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، میرا گلا اکثر تو مغربی جرمنی نے استعمال کر لیا ہے. جو کچھ تھوڑا سا بچا ہے اس سے میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ سے بھی کروں. مغربی جرمنی کا اجتماع خدا کے فضل سے ایک بہت ہی بڑا اور عظیم الشان اجتماع تھا. یہاں تک کہ ربوہ سے آئے ہوئے بعض مہمانوں نے یہاں تک کہا ربوہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے، اور یہ کہتے کہتے ان کی آنکھیں اشبار ہو گئی. واقعہ یہ ہے کہ وہاں کی جماعت کو خدا کے فضل سے یورپ میں یہ امتیاز حاصل ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان کے تربیت یافتہ اور عدم تربیت یافتہ خدام مغربی جرمنی کے حصے میں آئے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ وہاں کی عدلیہ کا بہت ہی احسان والا رویہ ہے جو جماعت احمدیہ سے وہ برتتی ہے. بارہا مجھ سے بھی وہاں کے عدلیہ کے ججوں نے ملاقاتیں کی اور اس سفر میں بھی ملاقاتیں کی. ان میں جو خصوصی بات میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ صرف عام دنیاوی طریق پر خالصتاً قانون کے تابع وہ فیصلے نہیں کرنا چاہتے، بلکہ چونکہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے اس لیے بڑی گہری نظر سے وہ جماعت احمدیہ کے حالات پر غور کرتے ہیں. اور جتنے جج مجھے ملے ہیں ان سب کا یہ حال ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے حالات پر ذاتی طور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، بلکہ جماعت احمدیہ کے عقائد، جماعت احمدیہ کے اختلافات جو دوسروں سے ہیں اور جماعت احمدیہ کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض تو اس کے نتیجے میں اتنا متاثر ہیں کہ ایک جج نے مجھے بتایا کہ میرے لیے ایک لمبے تجربے کے بعد اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ میں کسی احمدی کے کیس کا انکار کر سکوں، کیونکہ میں محض قانونی موشگافیاں نہیں بلکہ حقیقت کی روح دیکھتا ہوں. اور اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جماعت من حیث جماعت ایک مظلوم جماعت ہے اور اس کا حق ہے کہ دنیا میں جہاں چاہے جا کے آباد ہو تاکہ اس کو ضمیر کی آزادی نصیب ہو. چنانچہ بعض جج تو جسم کی آزادی کی حد تک اپنی نظر کو محدود رکھتے ہیں اور زیادہ تر اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ کس حد تک پناہ گزین میں عملاً جسمانی تکلیف اٹھائی. لیکن جرمنی کے ججوں میں یہ بات میں نے خصوص سے دیکھی، ایک نہیں دو نہیں اس سے زیادہ تعداد میں مجھ سے جو ملے ہیں
انہوں نے ہمیشہ اس بات کا ذکر کیا کہ وہ صرف یہ یقین کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کو ضمیر کی آزادی ہے کہ نہیں، اور چونکہ انہوں نے مجھے بتایا ہم اس بات پہ مطمئن ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں کسی احمدی کے لیے ضمیر کی آزادی نہیں رہی، اس لیے ہم بڑی فراخ دلی کے ساتھ آپ کے پناہ گزینوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک افسوسناک بات کا بھی ذکر کیا جس کا میں آپ سے بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض احمدی جو ایجنٹوں کے پڑھائے لکھائے جھوٹ بول دیتے ہیں، اس کا ان کی طبیعت پر بہت ہی برا اثر دیکھا۔ چنانچہ ایک جج نے مجھ سے کہا کہ آپ کی جماعت سے میں بہت ہی اونچی توقعات رکھتی ہوں، وہ خاتون جج تھی، اور مجھے اس جماعت سے گہری محبت ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ مظلوم ہے بلکہ اس کے عقائد میں توازن ہے، ان کے اندر بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، اخلاص ہے، بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ کوئی احمدی اپنے ایجنٹوں کے لکھائی میں پڑھائی میں آ کر ان کے سکھائی پڑھائی میں آ کر جھوٹ بولتا ہے تو مجھے اس کی بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اب اس کو احمدیت کے لیے تکلیف پہنچنا یہ اس کی بہت بڑی شرافت کا نتیجہ ہے، لیکن جتنی تکلیف اس سے پہنچی اس سے بہت زیادہ تکلیف مجھے پہنچی۔ چنانچہ میں نے جرمنی کے اجتماع میں بھی خطبہ وہاں دیا تھا، اس میں سب سے زیادہ اس بات کو لیا کہ احمدی اور جھوٹ کا آپس میں کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح شرک اور توحید کے درمیان ایک بیر ہے، اس طرح ایک سچے مواحد اور جھوٹ کے درمیان ایک بیر ہوا کرتا ہے، اور جھوٹ اور توحید اور شرک اور توحید یہ ایک ساتھ پنپ نہیں سکتے۔ اس لیے جو احمدی بھی اپنے ادنی مفاد کی خاطر اپنی روح کو قربان کرتا ہے اور جھوٹ میں ملوث ہو جاتا ہے، اتنا ہی بڑا وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے والا بنتا ہے۔ روزمرہ کی مجالس میں گپ شپ کی عادت اور مبالغہ آمیزی کی عادت تو ہمارے ملک میں عام ہے، لیکن جب سنجیدہ معاملات میں جھوٹ بولے جائیں تو وہ ایسی باتیں ہیں جو یقیناً خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنتی ہیں۔ چنانچہ قسموں کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پہ تمہیں نہیں پکڑے گا۔ انسانی کمزوریاں ہیں، بعضوں کو عادت پڑی ہوتی ہے انہیں قسمیں کھاتے رہنے کی، لیکن جہاں تم نے قسم کو سنجیدگی سے اپنے مفاد کی خاطر استعمال کیا اور جھوٹ بولا تو یقیناً خدا تعالیٰ تمہیں پکڑے گا۔ بس اللہ تعالیٰ بھی معمولی گپ شپ میں اور سنجیدہ جھوٹ میں فرق کرتا ہے، اور سنجیدہ جھوٹ دراصل شرک ہی کا دوسرا نام ہے، کیونکہ جھوٹ کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ایسے خطرے سے بچانا چاہتا ہے جس کے لیے خدا کی پناہ بھی لے سکتا تھا، لیکن خدا کی پناہ پر اس کو توکل نہیں ہوتا۔ خدا کی پناہ کے متعلق وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں خدا پناہ دے یا نہ دے، میں تو بری طرح پھنس چکا ہوں، اس لیے سرے دست خدا سے تعلق توڑ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر دوبارہ حاضری دے دوں گا، اس وقت تو جھوٹ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ یہ وہ گہری نفسیات ہے جو ہمیشہ جھوٹے کو خدا سے تعلق کاٹ کر شیطان سے تعلق قائم کرنے پر مجبور کر دیا کرتی ہے۔ اس وقت وہ سمجھتا بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن خدا جو بہت باریک نظر کے ساتھ انسانی معاملات کو دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جب میری ضرورت تھی تو میرے بندے نے مجھ سے توکل نہیں کیا اور شیطان پہ توکل کیا، اس لیے جس پر یہ توکل کرتا ہے اسی کا ہو جائے، اور ایسے بندوں کو پھر خدا تعالیٰ کا پیار نصیب نہیں ہوا کرتا۔ یہی مضمون تھا جو میں نے وہاں بیان کیا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی پر آپ غور کر کے دیکھیں کہ سب سے بڑی سچائی سے اس وقت انہوں نے کام لیا جب سب سے زیادہ خطرہ درپیش ہوا کرتا تھا، اور بڑے سے بڑے خطرے کے وقت نہ صرف یہ کہ جھوٹ سے کام نہیں لیا بلکہ سچائی بڑی قوت کے ساتھ دل سے پھوٹی ہے۔
ایک موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں شریک تھے، تو دوپہر کو آرام کرنے کے لیے قافلہ مختلف درختوں کی چھاؤں ڈھونڈتا ہوا الگ الگ پھیل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کی چھاؤں میں تنہا لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک دشمن کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے تلوار سونتی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کہا، آپ کا نام لے کر مخاطب کرتے ہوئے، اب یہاں اور کوئی نہیں ہے، کوئی طرح ساتھی بچانے والا نہیں، تو نہتا ہے اور لیٹا ہوا ہے، اور میں یہ تلوار سونت کے تیرے سر پر کھڑا ہوں، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے اسی طرح لیٹے ہوئے فرمایا، میرا خدا، ایسا روپ تھا اس صداقت میں، ایسا جلال تھا کہ وہ شخص کانپ گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار زمین پہ جا پڑی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تلوار کو اٹھایا اور فرمایا، بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور گر گرا کر کہا کہ آپ معاف کریں، اب بہت احسان کرنے والے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بدبخت، تجھے میرا نمونہ دیکھ کر بھی پتہ نہیں چلا کہ بچانے والا کون ہے، وہ ایک ہی ہے جو ہمارا خدا ہے۔ بس خطروں کی شدت کے وقت انسان کی سچائی آزمائی جاتی ہے، خطروں کی شدت کے وقت انسان کی توحید آزمائی جاتی ہے، اور جھوٹ ایک شرک ہے، اس کی پناہ میں آنے والے پھر توحید سے ہمیشہ اپنا تعلق توڑ لیا کرتے ہیں۔ اس لیے توحید نام کی توحید نہیں ہے جو نعروں کے ذریعے دنیا میں پھیلائی جائے۔ اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے جب مشکل میں مبتلا ہوں اور شیطان اکبر کے نعرے لگائیں، یعنی عملاً اس کی پناہ میں آ جائیں، تو ان کے بلند باغ نعروں کی کیا قیمت باقی رہ جاتی ہے۔ بس چونکہ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اسے خوب کھول کھول کر خدام کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں آج آپ کو بھی اس بات کی یاد دہانی کراتا ہوں کہ جھوٹ سے پرہیز کا عہد کریں اور ہمیشہ کے لیے توبہ کریں، اپنے نفس کو ٹٹولتے رہا کریں، چھوٹے جھوٹوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی عادت انسان کو رفتہ رفتہ بڑے جھوٹ بولنے پر بھی آمادہ کر دیا کرتی ہے۔ اور جہاں اپنے مفادات کا واقعات کے مطابق تقاضا یہ دیکھیں کہ جھوٹ بولیں گے تو مفادات حل ہوں گے، وہی مقام ہے سچ بولنے کا۔ ایسے کسی مقام پر اگر آپ سچ بولیں گے، تو اگر فوری طور پر خدا نے آپ کو پناہ نہ بھی دی، تب بھی آپ صدیق کہلائیں گے، اور جو سزا آپ کو دنیا کی نظر سے ملے گی وہ سزا خدا کے پیار کو حاصل کرنے کا موجب بن جائے گی۔ اس دن سے آپ کی زندگی کی کہاں پلٹ جائے گی، آپ کے اندر ایک روحانی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور ایسا بھی ہوگا، اور بسا اوقات ایسا ہوگا کہ جہاں خطروں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہو، آپ کو کوئی اور پناہ ملتی نہ ہو، خدا کی خاطر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جو کچھ بھی ہوگا میں نے جھوٹ کی پناہ لے لینی، تو اچانک خدا تعالیٰ کی تقدیر خطرات کے گھیروں کو توڑ دے گی، اور آپ کے لیے باہر سے بچ نکل کے باہر جانے کے لیے رستے کشادہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اتنی دفعہ بارہا احمدیوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے اور ہوتا ہے کہ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، بلکہ امر واقعہ ہے، ایک روزمرہ کی زندگی میں روزمرہ ہونے والا تجربہ ہے۔ بس اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو خدا ضرور بچائے گا اس لیے آپ سچ بولیں، اس لیے سچ بولیں کہ خدا سچ پر راضی ہوگا، اور پھر بچائے یا نہ بچائے یہ وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن شرک سے اور شیطان سے پھر آپ کو ضرور بچا لے گا، اور آپ کی ساری زندگی کو آئندہ پاک اور صالح بنا دے گا۔ اس لیے اس نیت کے ساتھ سچ پر قائم رہنے کا عہد کریں۔ جہاں تک جرمنی کی جماعت خدام الاحمدیہ کی سادات کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، وہاں کی عدلیہ کا رویہ بہت ہی احسان کا رویہ ہے، اور محض قانونی نہیں بلکہ انسانی سطح پر
وہ احمدیوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور بہت گہرا غور کرتے ہیں اور اکثر دل سے مطمئن ہیں کہ جس جماعت کو اپنی ضمیر کی آزادی نہیں، اس جماعت کا حق ہے کہ اس وطن سے ہجرت کر جائے۔ یہ دوسرا پہلو میں نے وہاں خدام الاحمدیہ کے سامنے رکھا اور آپ کو پھر مختصراً اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ اصل ہجرت بدن کی نہیں بلکہ روح کی ہجرت ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ وہ جج جو مسلمان بھی نہیں، وہ بدنوں کے مقابل پر روح کو اہمیت دے رہے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہر مذہب روح کو اہمیت دیتا ہے اور بدنوں کو ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت کا نقشہ کھینچا ہے وہ بدن کی ہجرت سے بہت بڑھ کر روح کی ہجرت کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کو پالے گا، جس کی ہجرت دنیا کے مقاصد اور مطالب کی طرف ہوگی وہ دنیا کے مقاصد اور مطالب ہی کو پائے گا۔ آپ میں سے وہ نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، جو ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کو میں مختصراً یہ بات یاد کراتا ہوں کہ آنے سے پہلے اگر نیت کچھ اور تھی بھی تب بھی اب اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور دنیا سے دین کی طرف ہجرت کریں۔ یہ ہجرت زندگی کے ہر لمحے پر ہو سکتی ہے اور وہ ہر لمحہ زندگی کا ایک موڑ بن جاتا ہے جس میں انسان دنیا کی طرف سے رخ پھیر کر دین کی طرف رخ اختیار کر لیتا ہے۔ تو دعا کریں کہ آپ کو بھی زندگی کا کوئی ایسا ہی لمحہ نصیب ہو جو زندگی کا ایسا موڑ بن جائے جس میں آپ کا رخ دین دنیا سے ہٹ کر خدا کی طرف ہو جائے، اور اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ کی ہجرت دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ہوگی اور دینی لحاظ سے بھی کامیاب ہوگی اور آپ کو زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس پہلو سے انصار کو بھی، خدام کو بھی اور لجنات کو بھی اپنے ممبروں کو اور ممبرات کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ ہمیں لازماً بالآخر خدا کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر بہرحال ہم خدا ہی کی طرف لوٹیں گے۔ دو ہی صورتیں انسان کی زندگی پہ آ سکتی ہیں، ایک یہ کہ وہ خدا کی طرف اس طرح لوٹے جس طرح ہنکا کر کسی چیز کو لے جایا جاتا ہے، اور ایک اس طرح لوٹے کہ اس کا دل اچھلتا ہوا اپنے بدن سے آگے بڑھ کر خدا کی طرف بڑھ رہا، اس کی روح پیش قدمی کرتی چلی جائے اور وہ اس طرح خدا کی طرف لپکے جس طرح ایک بھوکا بلبلاتا ہوا بچہ ماں کے دودھ کی طرف لپکتا ہے۔ ایسی واپسی حقیقی مومن کی واپسی ہے، اور وہ لوگ جو اس دنیا میں خدا کی طرف ہجرت نہیں کرتے، مرنے کے بعد قرآن کریم نے ان کا بین ہی یہی نقشہ کھینچا ہے کہ فرشتے ان کو ہنکا کر لے کے جائیں۔ جس طرح جانوروں اور ریوڑوں، بھیڑ بکری کے ریوڑوں کو ہنکا کر لے کے جایا جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتے، ان کو علم بھی نہیں ہوتا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ہنکانے والے بعض دفعہ ان کے لیے کتے رکھے جاتے ہیں جو ان کو چاروں طرف سے ڈرا دھمکا کر ایک سمت میں چلنے پہ مجبور کرتے ہیں، بعض دفعہ گھڑ سوار کانٹے دے کر ان کے آگے پیچھے چلتے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے مرنے کے بعد ان لوگوں کو جو مرنے سے پہلے خدا کی طرف نہیں گئے، جہنم کی طرف لے جانے کا یہی نقشہ کھینچا گیا، خدا تعالیٰ نے یہی نقشہ کھینچا ہے۔ اور ایسے فرشتے جو شداد ہیں، جو سختی کرنا جانتے ہیں، ان کے سپرد ان روحوں کو کیا جائے گا۔ اصل میں جہنم اور جنت دراصل اسی دنیا میں بنتے ہیں، جن کی روحیں خدا کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور خدا سے تعلق پیدا کر لیتی ہیں، اور اس دنیا میں ہی خدا کی طرف بار بار جھکنے سے ان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں یہی ان کی جنت بنے گی، کیونکہ مرنے کے بعد خدا اور بندے کی روح کے درمیان سے پردے اٹھائے جائیں گے، اور جو چیز یہاں حسین دکھائی دے رہی تھی، جب وہ پردے کم ہوں گے
تو اور زیادہ حسین دکھائی دے گی. اور یہی حقیقی جنت ہے جو مومن کی جنت ہے. تو قرآن کریم ان لوگوں کو جو اس دنیا میں خدا سے راضی ہو گئے ہوں اور خدا ان سے راضی ہو گیا ہو، ان کو یہی خوشخبری دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے وہ نفس مطمئنہ جو خدا سے راضی رہا اور جس سے خدا راضی ہو گیا، فادخلی فی عبادی، آج میرے عباد کی جنت میں داخل ہو جاؤ. فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. بس حقیقی جنت وہی ہے جس کی بنا اس دنیا میں ڈالی جاتی ہے، اور وہ محبت الہی کی جنت ہے. قیامت کے دن، کیونکہ یعنی قیامت کے بعد کی زندگی میں جو نئی روحانی زندگی ہوگی، کیونکہ بندے کی روح اور خدا کی روح کے درمیان فاصلے نسبت کے لحاظ سے کم دکھائی دیں گے اور خدا کا حسن زیادہ شان کے ساتھ جلوہ گر ہوگا. اس لیے خدا کے قرب کا جلوہ ہی ان روحوں کے لیے جنت بن جائے گا. وہ کس طرح متمثل ہوتی ہے، کن شکلوں میں ڈھلتی ہے، اس کے کچھ نظارے قرآن کریم نے پیش فرمائے ہیں، لیکن وہ تمثیلات ہیں. ایسی تمثیلات ہیں جن کو ہمیں سمجھانے کی خاطر پیش کیا گیا ہے، ورنہ نہ تو وہ اس قسم کے باغات ہیں جیسے ہم باغات دیکھتے ہیں، نہ ہی وہ واقعتاً اس دودھ کی نہریں ہیں جسے ہم دودھ جانتے ہیں، نہ ہی ویسا شہد وہاں بہتا ہوا دکھائی دے گا جیسا شہد ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہمیں یہ نہ بتایا جاتا کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. یہ ساری باتیں جو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں یا جن کا ذکر سنتے ہیں، ان کو ہماری آنکھ نے اس دنیا میں دیکھا بھی ہوا ہے اور ہمارے کانوں نے ان کا ذکر سنا بھی ہے. بس یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک طرف تو ہم دیکھ بھی رہے ہوں اور سن بھی رہے ہوں، دوسری طرف ہمیں یہ بتایا جائے کبھی کسی آنکھ نے اس جنت کو نہیں دیکھا جو جنت خدا نے اپنے بندوں کے لیے محفوظ رکھی ہے، اور کبھی کسی کان نے اس جنت کا ذکر نہیں سنا، حالانکہ اس کا ذکر قرآن کریم میں ہم پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. مراد یہ ہے فَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کہ حقیقت میں کچھ ملتی جلتی سی چیزیں ہیں جو پیش کی جائیں گی، لیکن جیسی اس دنیا میں ویسی ہرگز نہیں. وہ تمثیلات ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں چونکہ دنیا میں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ بہت ہی اچھی بات چیزیں ہوں گی، ہمارے لیے کچھ نقشے کھینچے گئے ہیں. لیکن حقیقت میں جو کچھ پیش کیا گیا متشابہہ ہے، اور اس دنیا میں جو مومن کو لذت ملتی ہے وہ خدا کے قرب سے ملتی ہے. بس متشابہہ سے مراد یہی ہے کہ وہ جنت کے پھل، وہ جنت کے باغات خدا کی قرب کی کچھ شکلیں ہوں گی. کیا تجسم اختیار کریں گی ہم نہیں جانتے، لیکن وہی ہیں جو زیادہ ڈیولپ ہو جائیں گی، زیادہ بڑی شان کے ساتھ ایک ایسی شکل میں ظاہر ہوں گی جن کی طرف روح لپکے گی اور ان سے غیر معمولی لذت حاصل کرے گی. بس جہنم بھی اسی قسم کی ایک چیز ہے، اور وہ اچھی باتیں جن سے انسان آج اس دنیا میں متنفر ہوتا ہے، جب ان اچھی باتوں کے قریب کیا جائے گا تو ان سے لذت حاصل کرنے کی بجائے وہ اس کے لیے ایک روحانی عذاب بن جائیں گے. چنانچہ جو اس دنیا میں سجدہ نہیں کر سکتا، قیامت کے دن اس کے لیے سجدہ ہی جہنم ہے. جو اس دنیا میں خدا کا ذکر سن کر تنافر محسوس کرتا ہے اور اس کی طبیعت بھڑکتی ہے اور وہ دوڑتا ہے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، اس کی بجائے ایک فلمی گانا ہو یا کوئی اور اس قسم کی دنیاوی لذت ہو، اس کو بڑے غور سے سنتا اور شوق سے قبول کرتا ہے. اس کے لیے وہاں اس کی جنت موجود نہیں ہوگی، وہاں کوئی لاگو چیز نہیں ہوگی، کوئی بےہودہ بابسرائی نہیں ہوگی، اور ایسا شخص بیچارہ اس وجہ سے جہنم میں مبتلا ہوگا کہ اس کا ذوق ڈیولپ نہیں ہوا. ایسی بات ہے جیسے
ایک کتے کو جس کو پھل سے کوئی ذوق نہیں ہے اس کو پھل دے دیا جائے، جس کو گند چاہیے، جس کو چچڑے چاہیے، جس کو مردار خوری کی عادت ہو، مری ہوئی لاشوں کے بدبودار گوشت سے لذت محسوس کرتا ہو، اس کے سامنے اگر اچھے سے اچھا پھل آپ رکھ دیں گے تو اس بیچارے کے لیے تو جہنم ہی ہوگی۔ چنانچہ غالب کے متعلق آتا ہے کہ اس کو پھلوں کا بہت شوق تھا، آم کا بہت شوق تھا، اور ایک صاحب ایسے تھے غالب کے دوستوں میں سے جن کو آم سے نفرت تھی۔ بہت کم دنیا میں ایسے ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ مجلس لگی ہوئی تھی، سب آم کھا رہے تھے، اور وہ جن کو آم سے نفرت تھی وہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک گدھے کا وہاں سے گزر ہوا، تو گدھے نے آم کے پھینکے ہوئے چھلکوں اور گٹھلیوں کو سونگھا اور بڑی نفرت سے اپنے ہونٹ چڑھا کر تو منہ دوسری طرف کر لیا اور بغیر کھائے آگے نکل گیا۔ جن کو آم سے نفرت تھی انہوں نے بے ساختہ غالب سے مخاطب ہو کر کہا کہ مرزا دیکھو گدھا بھی آم نہیں کھاتا۔ غالب نے جواب دیا ہاں گدھا آم نہیں کھاتا۔ تو ایک بھی کے ہونے اور نہ ہونے نے دیکھیں کتنا فرق پیدا کر دیا۔ وہ گدھے جو اس دنیا میں خدا کی محبت سے آم نہیں کھاتے، اس دنیا میں جب ان کو آم نصیب ہوں گے تو ان کے لیے تو جہنم ہی ہوگی۔ اس لیے یہ ذوق کی پرورش کی بات ہے۔ ذوق کو اگر سلیقے کے ساتھ پرورش کی جائے، ذوق کی اگر سلیقے سے پرورش کی جائے تو رفتہ رفتہ وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور ادنا سے اعلیٰ کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذوق پیدا کرنے کے لیے زندگی کو اربوں سال کے تربیت کے دور سے گزارا ہے۔ وہ معمولی کیڑے جو ابتدائی حالت سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے بہت سی قسمیں ایسی ہیں جو گندگی سے باہر سانس ہی نہیں لے سکتے اور وہ ان کی جنت ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے رفتہ رفتہ ایک دو سال میں نہیں، ایک دو ہزار سال میں نہیں، ایک دو لاکھ سال میں نہیں، ایک دو کروڑ سال میں بھی نہیں، اربوں سال میں زندگی کو تربیت دے کر اس کو اعلیٰ ذوق کے اس منزل تک پہنچا دیا جسے انسان کی منزل کہا جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود جب وہ تربیت پا کر اس قابل ہو گیا کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں لذت حاصل کر سکے، جب وہ اس لائق بن گیا کہ وہ اعلیٰ اور لطیف چیزوں کا ادراک کر سکے اور ان کو سمجھ سکے اور ان کا ادنا سے فرق کرنا سیکھ لے، اس وقت وہ واپس لوٹا اور دنیا کی طرف منہ مارنے لگ گیا اور پھر گندگی کی طرف جھک گیا۔ ایسے ہی شخص کا ذکر ایک کتے کی مثال کے ساتھ خدا تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اگر ہم چاہتے ہم اس کا رفع ان صفات کے ذریعے کر دیتے جو خدا تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ بدبخت زمین کی طرف جھک گیا اور ان ادنا حالتوں کی طرف لوٹ گیا جن سے نکال کر ایک بہت لمبے عرصے میں خدا نے تربیت کر کے اس کو بلند مقام تک پہنچایا تھا۔ اسی طرح سورہ 3 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا۔ تقویم سے مراد ہے سیدھا اور درست کرنا۔ فرمایا دیکھو ہم نے کتنے لمبے درستی کرنے کے دور سے اور تربیت کے دور سے انسان کو گزار کے اس کو کیسی اعلیٰ حالت تک پہنچا دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو دنیا کی ادنا حالتوں کی طرف لوٹنے دیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ خدا نے زبردستی لوٹا دیا، اس لیے کہ نہ وہ ایمان لایا نہ اس نے اعمال صالحہ کو اختیار کیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کو اختیار کیا وہ مستثنا ہیں، وہ کبھی بھی واپس ادنا حالتوں کی طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فلہم اجر غیر ممنون،
ان کے لیے ایسی جزا ہے جو غیر نہ ختم ہونے والی ہے. ان کی ترقیات بے حساب ہیں اور لامتناہی ہیں. بس یہ وہ فلسفہ ہے جو قرآن نے ہمیں زندگی کا فلسفہ سکھایا ہے. جتنا لمبا عرصہ ہمارے ماضی میں گزرا ہے ہماری تربیت پر، اگر آج ہم اس راہ کو اختیار کر لیں جس پر آئندہ روح کی ایوولوشن کا مدار ہے، جس کے ذریعے روح نے پھر آگے ترقی کر دی، تو پھر کوئی واپسی نہیں. فرمایا پھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح ارب سال کے دور سے گزار کے تمہیں تربیت کر کے انسان کے مقام تک پہنچایا تھا، یہ انسان کا مقام تمہارا پہلا قدم بن جائے گا، اور آئندہ اس سے بھی بہت زیادہ ترقیات تمہارے لیے رکھی گئی ہیں. ایسے غیر متناہی ترقی کے مقامات ہیں کہ تم ان کا تصور ہی نہیں کر سکتے. غیر ممنون، وہ کبھی کاٹے نہیں جائیں گے، کبھی کسی مقام پر ختم نہیں ہوں گے. بس یہ وہ دعوت ہے جو اسلام نے آپ کو دی ہے، جو قرآن کریم نے بڑے حکیمانہ فلسفے کے ساتھ کھول کر آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، آپ کے لمبے ماضی کی مثالیں دے کر آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ دنیا باطل نہیں ہے، انسان کی پیدائش یوں ہی اتفاقاً نہیں ہوئی، بلکہ ایک بہت ہی بلند اور نہ ختم ہونے والے مقصد کی پیروی کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے. بس جیسا اس کا ماضی ہے جس میں رفتہ رفتہ ترقی دکھائی دیتی ہے، ویسا ہی اس کا مستقبل بھی ہو سکتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ اختیار کرے. بس اس پہلو سے مومن کی زندگی لامتناہی زندگی بن جاتی ہے، مگر اس دنیا میں اسے خدا کی طرف لوٹنا ہوگا. اگر اس دنیا میں خدا کی طرف نہیں لوٹے گا تو اس کا متبادل یہ ہے کہ وہ اپنے ماضی کی طرف لوٹ جائے گا. اسفل سافلین کا مطلب یہ ہے کہ بد سے بدتر اور بدتر سے بدتر ہوتا چلا جائے گا، یعنی وہ واپس حیوانی خصلتوں کی طرف لوٹ جائے گا. قرآن کریم کے اس بیان کی صداقت ہمیں ان انسانوں کی زندگی میں ملتی ہے جو لذت حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی گندگی سے منہ مارتے ہیں، اور جب ان کو عام ان باتوں میں لذت نہیں ملتی جو خدا نے صحت مند لذتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، تو وہ پھر گندگی کو کھودتے کھودتے اور زیادہ غلاظت کی تہہ تک اترنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ڈرگ کے ذریعے ایک قسم کی روحانی لذت حاصل کرنے کا جنون ہے، یہ دراصل اسی کوشش کا دوسرا نام ہے. اور اس کے علاوہ جنسیات میں جس حد تک انسان اس وقت ارذل ہو چکا ہے اور اسفل سافلین کی طرف لوٹ چکا ہے، اس کا سارا مغربی معاشرہ گواہ ہے. لیکن یہ دنیا ماضی کی طرف لوٹنا اور حیوانی صفات اختیار کر کے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرنا انسان کے کسی کام آ نہیں سکتا. وہ دن بدن پاگل ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ لذتیں معنی کھو دیتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. اس پاگل پن میں پھر بہیمانہ تحریکات چلتی ہیں، کئی قسم کے جنون پیدا ہوتے ہیں، کئی قسم کی کلس نکلتی ہیں، کہیں چمٹے بجا بجا کر اپنی روح کی تسکین کے سامان کی کوشش کی جاتی ہے، کہیں بال بڑھا کر، کہیں بال مڑا کر، کہیں ایک دوسرے پر ظلم کر کے، کہیں جتھے بنا کر جرم کرنے کے نتیجے میں لذت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ سارے وہی نقوش ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے نشاندہی کی تھی کہ ان نقوش پر چلتے ہوئے تم الٹے پاؤں واپس ادنا حالتوں کی طرف لوٹ جاؤ گے، سوائے اس کے کہ تم ایمان لے آؤ اور اعلیٰ بہترین عمل اختیار کرو. اس صورت میں تمہارے لیے ایک لامتناہی ترقی کا سلسلہ کھلا ہوا ہے. بس خدام کو اور لجنات کو اور انصار کو یہ سبق اپنے ہر ممبر کو پڑھانے چاہیے. یہ جو معاشرہ ہے جس میں مغرب کا معاشرہ جس میں آج احمدی دم لے رہے ہیں، یہ اسفل سافلین کا معاشرہ ہے. ہر طرف سے آپ کو آوازیں پڑیں گی کہ آؤ اور دنیا کی لذتوں میں ہمارا ساتھ دو اور ہمارے ساتھ مل کر واپسی کے وہ سفر اختیار کرو جن کے نتیجے میں ہم حیوانی اور بہیمانہ لذتیں حاصل کر رہے ہیں. دوسری طرف خدا تعالیٰ کی آواز ہے کہ یہ تمہاری تنزل اور ذلتوں کے رستے ہیں، پھر خدا کی طرف تمہارا رجوع نہیں ہو سکے گا، سوائے اس کے کہ فرشتے ہانک کر تمہیں لے کے جائیں، لیکن لذتوں کی طرف نہیں، پھر جہنموں کی طرف تم ہاں کے جاؤ گے. اس لیے
اس مقام سے واپس نہ لوٹو، آگے بڑھو، اور جن مقاصد کی خاطر تمہیں حیرت انگیز طور پر روحانی ترقی دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، غیر معمولی طور پر لطافتوں کے ادراک کی طاقتیں عطا کی گئی ہیں، لطافتوں کو سمجھنے کی طاقتیں عطا کی گئی ہیں، ان پر غور کرو، ان سے سبق سیکھو اور آگے بڑھو، اپنے خدا کی طرف حرکت کرو اور خدا کی طرف سفر اختیار کرو۔ یہ سفر اس دنیا میں ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر اس دنیا میں جا کر یہ سفر اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن کریم بار بار آپ کو سمجھاتا ہے، یہ بات ہے جو آپ کو اپنی نئی نسلوں کو خصوصیت سے سمجھانی چاہیے، کیونکہ جب تک ایک مضبوط فلسفہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا، وہ دنیا کی ظاہری اور سرسری لذات میں کھوئے جائیں گے۔ کوئی تنظیم کسی اپنے ممبر کے ساتھ ہمیشہ جڑ کر نہیں رہ سکتی۔ بہت سی زندگی کے ایسے مواقع ہیں جن میں انسان تنہا سفر کرتا ہے اور تنظیم کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی، تنظیم کی پابندیاں اس کو کسی خاص حالت سے مقید نہیں رکھ سکتی۔ ایسے وقتوں میں جو معاشرے کے غالب اثرات ہیں وہ یقیناً اس کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس کا دل اور اس کا دماغ دونوں مطمئن ہوں۔ یہ معاشرہ گندا اور ظالم ہے اور اس کے لیے نقصان دہ، اور پوری طرح مطمئن ہو کہ جو راہ اس نے اختیار کی ہے اس کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ ہے، ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کے بعد پھر وہ ان کے خطرات سے باہر آ سکتا ہے، بشرطی کہ دعا کا بھی عادی ہو، بشرطی کہ قدم قدم پر وہ خدا تعالیٰ سے مدد مانگنے والا ہو اور اسی پر توکل کرنے والا ہو۔ بس جہاں آپ جھوٹ سے توبہ کر کے خدا کی پناہ میں آئیں گے، وہاں اس سفر میں یہ جو دوسرا سفر ہے، خدا آپ کا یقیناً ساتھ دے گا اور غیر معمولی طاقت عطا کرے گا، ہر خطرے سے آپ کو بچائے گا اور اس رستے پر ڈال دے گا جو غیر و ممنون ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس توفیق کے بغیر ہم اس دنیا کے حالات بدل نہیں سکتے جس دنیا میں اس وقت یہاں موجود ہیں۔ اس دنیا کو آج دلائل سے بڑھ کر خدا والوں کی ضرورت ہے۔ لوگ بارہا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم تبلیغ کیسے کریں، ہم تبلیغ کرتے تو ہیں مگر اثر نہیں دکھاتی۔ تبلیغ وہی اثر دکھاتی ہے جو خدا والے کی تبلیغ ہو، جو ان تجارب سے گزرا ہوا ہو، جانتا ہو کہ خدا ہے، وہ جانتا ہو کہ وہ خدا اس کے ساتھ ہے، بارہا اس کے پیار اور قرب کے جلوے دیکھ چکا ہو، اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اس کی بات کو قوت عطا کی جاتی ہے، اس کی بات میں گہرا اثر رکھا جاتا ہے۔ بس یہ دو باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان پر آپ قائم ہو جائیں اور پھر تبلیغ کریں اور درد دل سے تبلیغ کریں، اچھے دوستوں کو تلاش کریں اور ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، کیونکہ تبلیغ کا ایک اور بھی بہت اہم گر ہے جسے آپ کو لازماً سیکھنا چاہیے کہ تبلیغ رستہ چلتے بیج کا چھٹا دینے کا کام نام نہیں ہے، بلکہ بڑی گہری حکمت کے ساتھ ایسی کاشت کا نام تبلیغ ہے جس کی انسان پھر مسلسل حفاظت کرتا ہے، جو اس کے اپنے دائرہ اختیار میں ہوتی ہے۔ ورنہ بیج پھیلانا تو کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ آپ دنیا میں زرخیز سے زرخیز علاقے میں بیج پھیلاتے چلے جائیں، پیچھے پیچھے پرندے اس بیج کو چگتے چگتے چلے جائیں گے، جانور آ کر اس کو ضائع کرتے چلے جائیں گے، کبھی پانی کا فقدان ہوگا، کبھی کسی اور چیز کا نقصان ہوگا، اور جو بیج آپ پھیلائیں گے وہ پیچھے سے ضائع ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن وہ بیج کام کا بیج ہوا کرتا ہے جسے ایک انسان اپنے کھیت میں اگاتا ہے، جو اس کے قبضے میں ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے، روز اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، اس کو اپنے ساتھ مانوس کرتا ہے، اور یہی وہ سچی تبلیغ ہے جو پھل دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خدا تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے خدا تو مجھے اس بات پر مامور تو کر چکا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں، اور تو نہیں زندہ کرنا، کیف تحیی الموتیٰ، تو بتا تو صحیح کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی اس میں
بہت اہم جو نقطے کی بات بیان فرمائی گئی وہ یہ تھی کہ پرندوں کو لو، 4 پرندوں کو پکڑو، سرہن الیک۔ بعض مفسرین بیچارے اب تک یہی سمجھتے ہیں کہ سر کا مطلب ہے خیمہ کر دو، اور خیمہ کر کے پہاڑیوں کو پھینک دو چاروں طرف۔ حالانکہ سر کا مطلب ہے مانوس کر لو۔ اگر خیمہ کرنا ہو تو الیکا کا کیا مطلب؟ اپنی طرف خیمہ کر لو، کیا ہو؟ مانوس بنانا ہو تو اس کے ساتھ الیکا کا صلہ لگتا ہے کہ ہاں اپنی طرف مانوس کر لو، اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ اس لیے اس کے سوا کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ دیکھو جب تم پرندوں کو اپنی طرف اپنے ساتھ مانوس کر لیتے ہو، تمہاری آواز کا جواب دیتے ہیں۔ ان کو مختلف سمتوں میں پہاڑیوں کو چھوڑ دیا ہو تب بھی وہ تمہاری آواز پر اڑتے ہوئے تمہارے قدموں میں پہنچ جائیں۔ اسی طرح انسانی روحوں کی تشخیص ضروری ہوا کرتی ہے، ورنہ تبلیغ کامیاب نہیں ہو سکتی، ورنہ مردے زندہ نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا جو مادہ پرست ہو چکی ہے، اس کی مثال مردوں کی بھی ہے، اور یہ وہ مردے ہیں جن کو زندہ کرنا آپ کا کام ہے، اور زندہ کرنے کی ترکیب خدا تعالی نے سکھا دی ہے۔ جائز کے کہ بازاروں میں پھر کے لٹریچر تقسیم کر دیا، یا اسٹال لگا کے گھر آ گئے کہ یہ ہم نے بڑی تبلیغ کر دی، یا ویسے ہی بے ترتیب بغیر کسی سلیقے کے، بغیر کسی پروگرام کے ویسے چھیڑ دی، اس کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ سرہن کے بغیر تبلیغ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بس آپ کو لازماً ہر داعی اللہ کو اپنے ایسے دوست بنانے ہوں گے جن کے ساتھ اس کو مسلسل پیار کرنا ہوگا، بہت محبت کا سلوک کرنا ہوگا، اس کی خدمت کرنی ہوگی۔ ایسے دوست کو اپنے قریب کرنا ہوگا یہاں تک کہ وہ آپ کی دنیاوی آواز پر لبیک کہنے کا اہل ہو جائے۔ ایسا شخص آپ کی روحانی آواز کا بھی جواب دے۔ یہ نقطہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ بس اچھے شریف لوگوں سے دوستیاں کریں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ دوستیاں ہم مزاج سے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس سے ایک اور بات یہ سمجھ آ گئی کہ جن کے مزاج مختلف ہیں ان پر آپ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ جن کے مزاج بھی اور طرح کے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ٹکرانا اور فضول بحثیں کرنا اپنے وقت کا ضیاع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق ان کے ساتھ ساتھ ٹکرانا ایسا ہی ہے جیسے سور کے سامنے موتی پھینک دیے۔ اس سور کی کوئی قدر نہیں ہوگی، سور کو موتیوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ بس سرہن الیکا سے یہ مضمون بھی سمجھ آ گیا کہ ہم مزاج لوگ تلاش کرو، ایسے جو تمہارے مزاج سے ملتے جلتے ہیں، ان سے پیار بڑھاؤ، ان سے تعلقات قائم کرو، ان سے دوستیاں لگاؤ، اور ان کو قریب کرتے ہوئے پھر ان کو زندگی کا پیغام دو۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ زندہ کرنے والا میں ہوں، اگر تم ایسا کرو گے تو میں زندہ کروں گا۔ تب اس نسخے کو آزمانا چاہیے، اس نسخے کو پھیلانا چاہیے، اور یہ نسخہ خدا والوں کا نسخہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خدا والے تھے، اس لیے ان کے ہاتھ پر یہ نسخہ کارگر ثابت ہوا۔ ایک ایسا شخص جو خود خدا سے تعلق نہیں رکھتا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ جس نے خدا کے ساتھ انس اختیار نہیں کیا۔ وہ پرندہ جو خدا کی آواز کا جواب نہیں دیتا، وہ کیسے توقع رکھ سکتا ہے کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور لوگ اس کی آواز کا جواب دیں؟ بس پہلے آپ وہ پرندہ بنیں جو خدا سے زندگی حاصل کریں، پہلے آپ وہ پرندہ بنیں جو خدا کی ذات سے مانوس ہو جائے اور اس کی آواز پر لبیک کہنا سیکھیں، پھر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کریں، پھر دیکھیں آپ کی آواز میں خدائی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ ان دنیا کی روحوں کی مجال نہیں ہوگی کہ ان کا انکار کر سکیں، ان کے سامنے ابا کر سکیں۔ جو خدا تعالیٰ نے یہ نسخہ ہمیں سکھایا ہے کہ اس طرح خدا مردے زندہ کیا کرتا ہے، پہلے تم زندہ ہو اور پھر اسی مثال کو اس کے مطابق کے پیچھے چلتے ہوئے دوسرے خدا کے بندوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور تبلیغ کے صحیح طریق بھی سکھائے، اور پھر خود اپنے فضل سے ان کو پھل لگا دے۔ ایک دفعہ اگر مومن کی تبلیغ کو پھل لگنے شروع ہو جائیں تو پھر ایسے درخت بے ثمر نہیں رہا کرتے کہ ہر موسم میں یہ پھل دیتے ہیں، بلکہ لوگ وہ درخت جو خدا سے زیادہ گہرا تعلق قائم کر لیتے ہیں، ان کے متعلق تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ پھر موسم ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ہمیشہ یہ درخت پھل دیتے چلے جاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا ہی ہمیشہ پھل دینے والا باثمر درخت بنا دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر.